جی میں ہوں عالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز۔ آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں۔ میرے سامنے میری نظر سے 2-3 خبریں اور 2-3 ویڈیو کلپ گزرے تو سوچا آپ سے ان کو شیئر کیے لیتی ہوں، کیونکہ پاکستان کا جو اس وقت حال ہے، سچویشن ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں تک ہم کیسے پہنچے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ کوئٹہ سے ایک خودکش بمبار عورت خاتون پکڑی گئی ہے، اس کو گرفتار کیا گیا اور وہ گرفتاری اس کی ہو گئی، ورنہ وہ اب پھٹ چکی ہوتی، کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اڑا چکی ہوتی۔ تو لگتا ایسا ہے کہ اس وقت دہشت گردوں کے پورے خاندان، یعنی مردوں، عورتوں، بچوں سمیت وہ سب کے سب اپنی انہوں نے بیلٹیں باندھ لی ہیں، جیکٹس پہن لی ہیں پھٹنے والی، اور وہ یلغار انہوں نے کر دی ہے اور اس طرف چلتے چلے آ رہے ہیں۔ کراچی پولیس ہیڈ کوارٹر پر جو حملہ ہوا اس میں جو دہشت گرد مارے گئے ہیں ان کی ڈیٹیلز اب سامنے آ رہی ہیں کہ وہ کون لوگ تھے۔ ان میں سے ایک دہشت گرد جو مارا گیا اس کا نام کفایت اللہ تھا، جس کا تعلق لکی مروت سے تھا۔ اس کے گھر پر چھاپا مارا ہے پولیس نے۔ ان کے گھر والوں سے جب بات چیت ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ دہشت گرد کفایت اللہ جو ہے وہ گھر میں اس کو باندھ کر رکھا گیا تھا۔ کفایت اللہ گھر سے 5 مہینے پہلے فرار ہو گیا تھا، اور ہمارا خیال تھا، یعنی اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خیال تھا کہ کفایت اللہ فرار ہو کر افغانستان چلا گیا ہے۔ حملے کے بعد پتہ چلا کہ کفایت اللہ پاکستان میں ہی تھا۔ پہلے کہہ رہے ہیں کہ گھر میں باندھا ہوا تھا، پھر کہہ رہے ہیں وہ فرار ہو گیا اور پھر وہ افغانستان چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ پاکستان میں ہی تھا۔ پھر پولیس سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ کفایت اللہ کی عمر 22 سے 23 کے بیچ تھی۔ دہشت گرد کفایت اللہ ٹرینڈ تھا، ٹریننگ دی گئی تھی اس کو، اور افغانستان آتا جاتا رہتا تھا۔ کفایت اللہ افغانستان میں بھی لڑتا رہا۔ ہلاک دہشت گرد کا تعلق کلدم TTP کے ٹیپو گل یا ٹیپو گل گروپ سے تھا۔ کفایت اللہ KPK میں بھی پولیس پر حملوں میں ملوث تھا۔ پھر کراچی پولیس حملہ کرنے والے تینوں دہشت گردوں کی اب ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے۔ سورسز کا یہ کہنا ہے کہ خودکش دھماکہ کرنے والا دہشت گرد جو دوسرا تھا وہ زالہ نور شمالی وزیرستان سے تعلق رکھتا تھا۔ تیسرا دہشت گرد مجید کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ اس کا تعلق شمالی وزیرستان کے علاقے سے تھا۔ ان کو ہم نے ایسی معافیاں دی ہیں کہ اب وہ ہمیں معافی نہیں دے رہے۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ ہمارا جو ملک ہے اس میں نوجوانوں کی صورت میں جو چھوٹے چھوٹے بم پھیرے ہیں، وہ میں نے اسی لیے کہا تھا یہ سارے نوجوان یہ وزیرستان سے ہیں، اور یہ ان کے گھر والے یہاں پر رہتے ہیں، اور انہوں نے ان کو باندھ کے رکھا ہوا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ان کے گھر والے بتا رہے ہیں کہ وہ افغانستان لڑنے جاتا رہا ہے، تو یہ انہوں نے پولیس تک بات نہیں پہنچائی، یا اگر پہنچائی اور وہ ایک آدھ مرتبہ پکڑا گیا تو اس کو چھوڑا کیوں گیا؟ یہ جو لڑکے ہیں جو پھٹ رہے ہیں جگہوں پہ، وہ کیسے کس طرح بنے؟ ان کی مینٹیلٹی، ان کا مائنڈ سیٹ، یعنی آپ نے ان کو بنایا ہے۔ یہ آپ کے منسٹرز تک تو شہریار آفریدی کا یاد ہے، انہوں نے ان علاقوں میں جا کے جو تقریر کی تھی کہ میرا بس چلے تو میں جیکٹ پہن کے پھٹ جاؤں۔ جب آپ کے ایسے لوگ کے جو اتھارٹیز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہوں، ان کا دماغ یہ ہے، تو ان کا دماغ تو بننا بڑا آسان ہے پھر۔ اور پھر دوسرے وہ کہیں چلے جائیں تو وہ تو اس عمر میں جو ہے وہ کہیں پر بھی آپ لے جائیں، ان کو جنت دکھائیں، حوریں دکھائیں، 72 حوروں کے لیے تو یوں پھٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا کہ TTP سے خطرہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ہے، کیونکہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے TTP سے معاہدے توڑے ہیں، ایگریمنٹس انہوں نے توڑے ہیں۔ PSL کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی کرکٹ جو میچز، اور انہوں نے کہا PSL کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تاکہ لوگ نہ ڈریں، کھلاڑی بھی نہ ڈریں، سارا جو ہے وہ سموتھلی چلتا رہے۔ لیکن خواجہ آصف جو ہیں انہوں نے اس کو صحیح آڑے ہاتھوں لیا، انہوں نے بہت ہی غصے میں آ گئے وہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص اسٹیٹ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا موازنہ PSL سے کر رہا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پر حملہ حلال ہے اور PSL پہ حرام ہے۔ یہ ہماری فوج اور پولیس کی جانیں، کوئی حرمت نہیں ہے ان کی، PSL محفوظ ہے، یہ ہے ہماری اشرافیہ، صرف اپنا مفاد عزیز ہے، قومی سلامتی اور قیمتی جانیں ڈسپوزیبل ہیں۔ اب بات یہ اشرافیہ، اچھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، کچھ دن سے خواجہ آصف جو ہے نا ڈیفینس منسٹر صاحب، یہ اپنے آپ کو اشرافیہ میں نہیں گن رہے۔ وہ جیسے ہی ملک دیوالیہ کی طرف آیا اور یہ ہماری حالات ہو گئیں تو وہ اپنے آپ کو غریبوں میں شامل کر رہے ہیں۔ یعنی آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی غریب بیچارہ جس کے نیچے ایسی گاڑیاں ہوں کروڑوں کی، اور جو آرمی چیف، اس وقت کے آرمی چیف سے براہ راست فون کر کے کہہ رہا ہو کہ مجھے الیکشن نہیں ہارنا چاہیے، میں نے الیکشن جیتنا ہے، مجھے الیکشن جتوائیں، اور وہ الیکشن جیت جائے، اور وہ کروڑوں کا اربوں روپے لگا کر الیکشن لڑ کے، وہ اپنے آپ کو اشرافیہ کو اس وقت برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب اشرافیہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ بھائی
وہ کیا کہیں، ایسے دن بھی آنے تھے. جناب بلاول بھٹو فارن منسٹر جرمنی سے، ان کا بھی بیان آ گیا. انہوں نے کہا افغان حکومت کا دہشت گردی کو سنجیدہ نہ لینا بہت باعث تشویش ہے، بہت باعث تشویش ہے. وہ سنجیدہ نہیں لے رہے، ہمیں وہ بالکل سیریس ہی نہیں لے رہے. یعنی دہشت گردی کو تو وہ سیریس لے رہے یا نہیں لے رہے، وہ تو ہمیں سیریس نہیں لے رہے نا. وہ کہہ رہے ہیں اچھا دہشت حملے ہو رہے ہیں، کوئی بات. تو وہ کہہ رہے ہیں جرمنی سے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ بڑا غلط بات ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ان کو ہمیں سیریسلی سنجیدگی سے لینا چاہیے. جس طرح میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ یہاں پہ تو اینٹ کھودو تو اس طرح کا بندہ نکلتا ہے کہ جو ایسی باتیں کر رہا ہو. انڈیا نے آپ کو ابھی دھمکی دی ہے کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی آپ کی کینسل کر دیں گے. کشمیر کی جب زمین لے لی انہوں نے تو کشمیر کا پانی آپ کو نہیں دیں گے، وہ چڑھ گئے اب آپ کے اوپر. دوسری جانب ایران آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے گیس پائپ لائن نہیں بچھائی تھی، اب آپ 18 ارب ڈالر ہمیں ادا کریں گے. یہ ہماری نیگوسیشن سکل کا حال ہے کہ جو کتا دھمکی دے ہم لیٹ جاتے ہیں. اب افغان طالبان تک دھمکی دے رہے ہیں ہمیں کہ جی آپ ثابت کریں کہ دہشت گردی افغانستان سے آ رہی ہے، ڈپلومیٹک چینل سے بات کریں، ذرا ہم سے آ کے ٹھیک سے بات کریں، آپ اونچی آواز میں کیوں بولے. یعنی یہ ہمارا لیول ہو گیا ہے کہ ہم افغانستان سے خوفزدہ ہیں، ایران سے خوفزدہ ہیں. انڈیا سے تو ماشاءاللہ کیا میں حملہ کر دوں، یہ ملک کے سب سے طاقتور وزیر اعظم کا عالم ہے. پاکستان کو ایکچولی ہم نے دنیا کو صرف ایک تھریٹ کرنا ہے قرضہ معاف کرانے کے لیے. ہم اپنا نیوکلیر اور میسائل پروگرام ایکسپورٹ کریں گے اپنے دوست ملکوں کو. پاکستان اپنے نیوکلیر وار ہیڈز، ہمارے پاس اگر 150 وار ہیڈ ہیں اور ہم اس میں سے 5 وار ہیڈ سعودی عرب کو فروخت کر دیں اور 5 ٹرکی کو فروخت کر دیں تو ہمیں فرق ہی کوئی نہیں پڑے گا. کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے کہ ہمیں روکے. آپ آرام سے سعودی عرب آپ کو 2 ارب 4 ارب 5 ارب ڈالر ایک وار ہیڈ کے دے گا. 5 وار ہیڈ سعودی عرب کو دے دیں، 25 ارب ڈالر آپ کو 1 گھنٹے میں دے گا. دیکھیں بات تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کے پاس یہ فارمولا موجود ہے، فارمولا لگائیں آپ، سب سوال حل ہو جائیں گے، ملک کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، پاکستان کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. آپ دیکھیے گا کیسے حل ہوگا، یہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گا. آپ پہلے یہ کوشش تو کریں یہ کرنے کی. ہاں صحیح، کوئی بھی سجیشن دے سکتا ہے، بڑی زبردست ریکمنڈیشنز آئی ہیں یہ والی. تو میں دیکھ رہی تھی کہ ایک کلپ مجھے دیکھنے کو ملا اور وہ ہمارے ایکس فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل وہ کچھ گفتگو فرما رہے ہیں، وہ ذرا آپ سن لیجئے. اچھی گفتگو انہوں نے کی ہے، اور جیسے ہی کوئی ایکس ہو رہا ہے نا، سب جیسے ہی فارمر ہوتے جا رہے ہیں، ایکس ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر وہ کھل کے بولتے ہیں، پھر ان کو کوئی ڈر نہیں رہتا، پھر وہ اپنی پارٹی کے خلاف بھی بولتے ہیں، پھر وہ حکومت کے خلاف بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو اشرافیہ سے نکال کر بالکل غریب غربا میں شامل کر لیتے ہیں. اور ویسے بھی آج کل الیکشن ہے، جتنی اشرافیہ ہے وہ سب آپ کو اس وقت بیچاری غریبوں میں شمار ہوتی ہوئی ملے گی. ہر کوئی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے دیکھو غریبوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ اشرافیہ کیا کر رہی ہے. ایلیٹ سے کہہ رہی ہیں، یعنی جو ہمارے ایلیٹ ہیں اس وقت، کیونکہ الیکشن نزدیک ہے تو ہمارے ایلیٹ کسی اور ایلیٹ کو کہہ رہے ہیں جو ان کے اوپر کوئی ایلیٹ ہے. میرا خیال ہے کہ فرشتے ہی ہیں اوپر، ہاں فرشتوں کو ہی کہہ رہے ہیں وہ یہ سب کچھ کہ دیکھو غریبوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کئی سالوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آدھی پاکستان کی جو کابینہ ہوتی ہے صرف ایک اسکول سے پڑھی ہوئی ہوتی ہے. خان صاحب، عمران خان صاحب کے کچھ آخری سال کے اندر آئی تھنک 60% آف ہز کیبنٹ واز جسٹ فرام HSN کالج لاہور. لیکن میں عمران خان کو وہ نہیں کر رہا ہوں بلیم، یا وہ پاکستان کی ہسٹری میں ہے کہ کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، آدھی اسکول جو آدھی کابینہ تقریباً آپ کی HSN کالج لاہور سے آتی ہے. آدھے آپ کے سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہ HSN کالج لاہور سے ہوتے ہیں، آدھے 50%. 40 لاکھ اسکول، اگر 4 لاکھ اسکولیں اس ملک میں ہیں، 3-4 لاکھ اسکولیں، تو 10,000 اسکول میں سے ایک آدمی کابینہ میں آنا چاہیے، اور 20,000 اسکولوں میں سے ایک آدمی اسکول کا بچہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جج بننا چاہیے. یہاں پہ ایک اسکول جو ہے وہ آدھے سپریم کورٹ کے جسٹس دے رہی ہے آپ کو. تو اس اسکول میں جانا یا نہ جانے سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک اسکول ہے صرف لاہور میں، ایک اسکول کراچی میں، کراچی گرامر اسکول. پاکستان کے آدھے سے زیادہ بزنس مین امیر ترین جو ہیں وہ اس اسکول سے نکلے ہیں. جو پاکستان کے ٹاپ پروفیشنلز ہوتے ہیں، ملٹی نیشنلز کے ہیڈز، یونیلیور کے ہیڈز، اور کراچی اپنے بینکوں کے ہیڈز، اور وہ ایک اسکول سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، کراچی گرامر اسکول سے. اگر کراچی گرامر اسکول، لاہور کے HSN کالج، 3 امریکن اسکول، کیڈٹ کالج حسن عبدال، یہ 4 اور 1-2 اور مہنگی پرائیویٹ اسکول ہیں یہاں وہاں پہ. TSS کے نام سے، TNS کے نام سے کچھ، ایک روٹس ہے، بیکن ہاؤس ہے، 1-2 کیمپس. یہ نکال لوں تو 8-9 ہزار بچے جو ہیں وہ پاکستان کے، یہ 8,000 بچے پاکستان کے اندر اس سال جو ہے جو گریجویٹ کریں گے ان اسکولوں سے. یہ اگر پاکستان اسی طرح چلتا رہا تو اگلے 30 سال بعد یہ ڈومینیٹ کریں گے پورے پاکستان کو. باقی لوگ جو ہے نا ان کو یہ ٹاپ پوزیشن نہیں ملے گی. یہ 8,000 بچوں کے لیے. اس کی وجہ بھی بتا دوں. اس کی وجہ یہ کہ آج جو پاکستان کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں وہ انہی 8,000 بچوں کے والدین ہیں. انہی 8,000 والدین بھی کیوں، والد ہی کہیں نا، انہی 8,000 بچوں کے صرف والد ہیں جو انہی اسکولوں سے پڑھ کے نکلے.
وہ سندھ کلب کراچی میں، لاہور میں پنجاب کلب، اور اسلام آباد میں اسلام آباد کلب کے ممبر ہیں، ایک آدھ کسی آرمی کے گولف کورس کے ممبران ہوں گے. تو یہ ایک برامن ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اپنے ایلیٹ بنائے ہوئے ہیں پاکستان میں، ٹاپ 1%. اینڈ پاکستان ورکس ونڈرفلی ویل فار دیٹ ٹاپ 1%. And I am part of that top 1%. Let me just, say this right off the bat. The political elites, the corporate elites, the military elites, the bureaucratic elites, the professional elites, یہ 5 elites ہیں، یہ 8,000 بچوں میں سب آئیں گے.